ایک روایت میں آتا ہے فضائل رمضان کے اندر شیخ الحدیث صاحب نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ 2 عورتیں تھیں، ان عورتوں کا مشغلہ یہ تھا اس دن کہ وہ غیبت میں مبتلا تھی۔ اب آپ تھوڑا سا اس کے پس منظر کو دیکھیے تو آپ لرز جائیں گے، ہم لرز جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، عورتیں مسلمان ہیں، یعنی گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو چکی ہیں، اور ان کا درجہ صحابیت کا درجہ ہے۔ کتنا عظیم مقام! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا گیا کہ ان عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور ان کے اوپر جان کنی کا علم طاری ہو گیا ہے، جیسے نزع کی کیفیت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دونوں عورتوں کو بلاؤ۔ دونوں عورتیں لائی گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلا دیا، فرمایا انگلیاں ڈال کے قے کرو۔ ان عورتوں نے قے کی تو حدیث میں آتا ہے اس میں پیپ، خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ وہاں پر موجود لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے کافی دن سے گوشت نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھا تھا لیکن اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی غیبت میں مبتلا تھی، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشاہدہ کروا دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اب اگر ہم سوچیں تو ہم کس قدر تباہی کے راستے پہ چلے جا رہے ہیں۔ ہماری کوئی محفل غیبت سے خالی نہیں رہ رہی ہے، اور پھر بدقسمتی سے جب سے میڈیا ایکٹیو ہوا ہے، ایک تو پرنٹ میڈیا تھا، پھر اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آیا، بدقسمتی سے اس نے غیبت کو بالکل ہلکا کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو غیبت وہ ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں، وہ آپ کو جانتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اب صورتحال یہ ہو گئی نہ وہ آپ کو جانتا ہے نہ آپ اس کو جانتے، لیکن آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ اور پھر اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ بغیر دلیل کے ہم الزام تراشیاں بھی کر رہے ہیں۔